السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو 5 سورہ ہے، پہلے 5 سورہ جو ہے قرآن کی، اس کو جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پر جو ہے مسلمس کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ادھر جو ہے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ جو گمراہی جو ہے اہل کتاب کی، وہ سیم گمراہی جو ہے وہ مسلمان میں آ چکی ہے۔ اب سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہے کہ مسلمان فرقہ واریت میں بڑھ چکا ہے، اہل کتاب بھی جو ہے فرقہ واریت میں بڑھ چکی تھی، اور اہل کتاب بھی جو ہے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ دیکھیے گا پورے قرآن میں جو ہے مینشن ہے توریت کا، انجیل کا، اور سورہ مائدہ میں بھی جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نصارہ نے انجیل کو چھوڑ دیا تھا اور یہودیوں نے توریت کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بہت حد تک یہ حال جو ہے مسلمانوں کا بھی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ان کا نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے یہود و نصارہ کا ہوا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم بھی قدم و قدم بالشت بر بالشت انہی لوگوں کے طرح ہو جاؤ گے کہ وہ لوگ اگر گو کے سوراخ میں بھی جائیں گے تو تم بھی جو ہے گو کے سوراخ میں چلے جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ نہیں تو پھر اور کون؟ آج اب دیکھیے گا مسلمانوں کی جس طرح حالت ہے وہ یہود و نصارہ سے کم نہیں ہے۔ آپ ایک طرف دیکھیے کہ مزار پرستی کتنے عروج میں، یہ سیم چیز جو ہے کرسچنز میں میسولیم کے فارم میں تھا، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ آج دیکھو وہی درجہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے نور، بشر اور پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے، ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی تھی، ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ بات کہی تھی کہ مجھے جو ہے یہود اور نصارہ کے طرح جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایگزیجریٹ کیا تھا، مجھے ایگزیجریٹ نہیں کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصاروں کو، کیونکہ انہوں نے اپنے علماء کے جو احبار اور رہبان کے جو قبروں کو جو ہے عبادت گاہ بنا لی۔ آج آپ دیکھیے اٹس سو کامن۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے، اس زمانے کے جو مسلمان ہے وہ آج کے یہود و نصارہ ہے، اور آج کے جو مسلمان ہے وہ اس زمانے کے یہود و نصارہ ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمروا بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تو یہ آیت آپ دیکھیے گا، آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیے گا، یہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اچھے سے بات نہیں کرتا، کیا وہ بھی خیر امت ہے؟ آپ بولیے گا نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے، کہ آج مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، وہ ہم میں سے نہیں جو جھوٹ بولے، کہ آج مسلمان جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ جو ورس ہے کنتم خیر امت والی ورس جو ہے، جو آیت ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی، یہ اسی مسلمان کے اوپر اپلائی ہوگی جو کہ صحابہ کی طرح زندگی گزار رہا۔ اور صحابہ کی یو ایس پی کیا تھی؟ صحابہ کی سب سے بڑی یو ایس پی یہ تھی کہ وہ قرآن کے اوپر اکٹھا تھے اور ان میں فرقہ واریت نہیں تھی۔ یہی جو ہے سب سے بڑے، آپ دیکھیے گا، مجھے لگتا ہے اچیومنٹ اور یو ایس پی، یونیک سیلنگ پوائنٹ صحابہ کی یہی تھی کہ وہ قرآن پہ جمع تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کا فرقہ نہیں بٹا۔ کیونکہ جمع تو آدمی قرآن پہ ہی ہوگا، صحیح بخاری اور مسلم پہ نہیں ہوگا جمع، اور اسلام پھیلنے کی سب سے بڑی ریزن بھی یہی ہے، قرآن ہے اور نماز ہے، اذان ہے، یہ سب اسلام کی جو ہے پھیلنے کی سب سے بڑی ریزن ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دعویٰ آرگنائزیشن جو دعویٰ کرتا ہے جگہ جگہ جا کے، نہیں، دے آر ایکسیپٹنگ اسلام ان اسپائٹ آف دیم، کہ وہ لوگ تو اسلام کو قبول کرنا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، کتنے لوگ ایمان لائے، تو وہ لوگ کیا کم سکسیسفل ہے ان 22 سے؟ اگر یہی پیمانہ ہے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کریں گے، جتنے لوگ اس کو کنورٹ کروائیں گے، وہ زیادہ اچھے ہے،
تو یہی پیمانہ ہے، تو پھر نبیوں کتنے سارے نبی ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا، یا بہت کم لوگ ایمان لائے. لوط علیہ السلام کے اوپر صرف 2 بیٹیاں ایمان لائیں. تو آپ کیا ان کو فیلئر سمجھو گے؟ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کے اوپر جمع ہونا ہے، قرآن کو اپنا بیسس بنانا ہے ہر چیز کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، جو کہ مسلمانوں کی اجماع تواتر سے پھیلی ہے، حدیث سے نہیں پھیلی ہے. حدیث بھی ماننا ہے، میں حدیث کا انکاری نہیں ہوں، لیکن صرف وہ حدیث ماننا ہے جو قرآن اور سنت کے اکارڈنس ہوگا، جو عقل کے اکارڈنس ہوگا. اب بولیے عقل کہاں سے ہے؟ بھائی قرآن بولتا فلا تاکلون، اور ایون اصول الحدیث میں یہ بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی حدیث اگر آپ کو ملے جو عقل کے خلاف ہے تو مان لو کہ وہ فیبریکیٹڈ ہے. سند سے زیادہ متن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے.